السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کے تعارف کے بارے میں، عقیدۃ الواسطیہ شروع کی تھا، یعنی 3rd پوائنٹ تک ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا تھا۔ عقیدۃ الواسطیہ ایک بیسک کانسیپٹ جو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے وہ کیا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو اپنی لائف میں اپلائی کرنے کے لیے ہمارے کچھ بیسک کانسیپٹ جو ہیں وہ بڑے درست ہونے چاہیے۔ اگر ہمارے بیسک کانسیپٹ درست نہیں ہوں گے تو ہمیں وہ احکامات بھی سمجھ نہیں آئیں گے، ہمارا دل بھی ان پہ نہیں جمے گا، اور ہم اس کو صحیح طرح انٹرنلائز کر کے اس کے مطابق فنکشن نہیں کر سکیں گے۔ جو ہمیں لوگوں میں فرق نظر آتا ہے نا، کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چیلنجز چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو اپنے دل کو وہاں پہ تھما دیتے ہیں، یعنی ٹھہر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ اپنے آپ کو راضی کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، وہ دین پہ عمل کرنے کی بھی اسٹرگل کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے دماغ میں ابل کر ایک قسم کا باغی پن آتا ہے، ریبیلیس ایٹیچیوڈ آتا ہے، غصہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ، یا یہ کہ جب کوئی زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو ٹھہراؤ نہیں آتا، یہ بار بار سوچ آتی ہے کہ کیوں، اور وہ اگر ان کو کیوں کا کوئی جواب بھی دے تو ان کو وہ جواب بھی سیٹسفائی نہیں کرتا۔ یوزلی اس میں فرق یہی ہوتا ہے کہ بیس ویک ہوتی ہے۔ تو کچھ ایسے کانسیپٹس ہیں جس کو ہم علم الغیب بھی کہتے ہیں، ان کانسیپٹس کے بارے میں کیونکہ ہم نے ایکچولی ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھا، یہ وہ کانسیپٹس ہوتے ہیں جو ہماری بیس بناتے ہیں، اور ان کو ہم نے ایز اٹ از اپنے سسٹم میں ایکسیپٹنس کے لیول پہ لے کے جانا ہوتا ہے۔ سمپل سی بات ہے، آپ اگر ان کی توجیحات ڈھونڈیں گے، ان کی ریزننگ ڈھونڈیں گے، آپ ایگزاسٹ ہو جائیں گے، لیکن آپ کو وہ ریزن نہیں سمجھ آئے گا، آپ پریشان رہیں گے، کیوں آپ کہتے رہیں، یا آپ اس چیز کو الیبوریٹ کرنے کی کوشش کرتے رہیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ان کو پڑھتے ہیں ان باتوں کو، کہ اچھا یہ علم الغیب کا حصہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ریالٹی ہیں جو شاید ہماری سمجھ سے ابھی اوپر ہیں، ہم بس ان کو ایکسیپٹ کر لیں۔ جیسے ہی میں نے ایکسیپٹ کیا اور میں نے اپنے دل کو اس پر تھما لیا، بار بار دل میں دماغ میں سوال اٹھے بھی تو اپنے آپ کو کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو ایسے ہی بتایا ہے، یہ اللہ کا سسٹم ہے، تو میں نے ان باتوں پہ ایسے ہی ایمان لے آنا، یہاں پہ میں نے یس مین بن جانا ہے۔ دنیا کی خاطر بھی تو ہم پیپل پلیزنگ میں جاتے ہیں، دنیا کی خاطر بھی ہم کتنی باتوں پہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اب لوگ کرتے ہیں، چاہے مجھے اس کی کوئی وجہ نہ بھی سمجھ آئے، سب کرتے ہیں تو میں بھی کر رہی ہوں۔ مجھے یاد ہے زمانہ جاہلیت میں جب میرا اپنا دین کا علم کمزور تھا، تو میں نے دیکھا لوگ شب برات منا رہے ہیں، میں نے کیا کیا کہ حلوہ پوری کھانے کی شوقین تھی اور تو کچھ سمجھ تھی ہی نہیں، تو آرام سے حلوہ پوری لیا، اور میرا بیٹا تھا وہ کسی کے گھر کوچنگ کے لیے جاتا تھا، ٹیوشن پڑھنے جاتا تھا، تو وہ انکل آنٹی بھی بڑے پریکٹسنگ تھے، تو میں اپنی طرف سے ان کے لیے شب برات کی وہ لے کر آئی، حلوہ پوری بن رہی تھی راستے میں سے، بس حلوہ پوری کھانے کا شوق تھا، اٹھایا اور ان کے لیے لے آئی۔ میں نے کہا انکل آپ کو مبارک ہو۔ انکل نے کہا کس چیز کی بیٹا مبارک؟ میں نے کہا شب برات کی، یہ لیں آپ میٹھا کھائیں اس کے لیے۔ تو وہ کہتے اچھا آپ کیوں مناتی ہیں یہ؟ اینڈ آئی واز ٹوٹلی بلینک، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جواب کیا تھا؟ سب مناتے ہیں۔ اور میں اسی دن ٹھہر گئی، مجھے اتنی شرمندگی سے ہوئی کہ میں ڈاکٹر ہوں اور میں اپنے آپ کو کوالیفائڈ سمجھتی ہوں بہت ساری ایریاز میں، اور پلس ڈاکٹر ہونے کے ناطے ہمیں ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ ایویڈنس بیسڈ اپروچ ہونی چاہیے، آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے جب کوئی آپ کام کرتے ہیں۔ اینڈ آئی فیلٹ لائک اے فول، مجھے اپنا آپ اتنا وہ جاہل والا لگا اپنے آپ کا، کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اور میں اتنی خوشی کا اظہار کر کے اتنی ایکسائٹیڈ ٹون میں ان سے بات کر رہی ہوں، اور میرے پاس کوئی اوتھینٹک ریفرنس نہیں ہے کہ میں یہ ایکٹیویٹی کیوں کر رہی ہوں۔ اور ظاہر ہے میں نے پھر اس کے بعد تھوڑا سا غور و فکر کرنا شروع کیا، لیکن اس کے بھی چند سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے قرآن پڑھا اور پھر میرے کانسیپٹس درست ہوئے۔ تو the point is کہ اسی طرح کا ہم ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ہم دنیا کے خاطر جب مائنڈ لیس ایکٹیویٹیز کر لیتے ہیں تو کیوں نہ ہم مائنڈ فل ایکٹیویٹیز اللہ تعالیٰ کی خاطر کر لیں کہ ہمارے رب نے بتایا ہے تو اس میں کوئی فائدہ ہوگا میرا نا، میں اس کو اسی طرح مان لوں۔
جب آپ اپنے دل کو، دماغ کو اور اپنی ایکٹیویٹیز کو اس بات پہ ٹھہرا لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آہستہ آہستہ جب آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر آپ اپنی زندگی سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں اور آپ نے اپنی بیس کو اسٹرانگ کیا ہوتا ہے، تو وہاں پر کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو بس ماننا ہے. بس یہ سسٹم ایسے ہی ہے، جس کو آج کل سائیکالوجسٹ کہتے ہیں ایکسیپٹنس تھیراپی. یعنی وہ باقاعدہ ایک پوری فیلڈ ہے جس میں آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جی آپ نے زندگی کے مختلف مراحل کو، مختلف چیلنجز کو ایکسیپٹ کیسے کرنا ہے. مطلب اس میں وہ آپ اتنا پیسہ لگا رہے ہیں، اتنا وقت لگا رہے ہیں، یا خود کورسز کر رہے ہیں، کسی تھیراپسٹ کے پاس جا کر سیکھ رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کے معاملے میں ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی میں نے اپنی ایکسیپٹنس کے معاملے میں کوچنگ کروائی ہے، لیکن اگر آپ کو دین کے معاملے میں کہا جائے کہ ان باتوں کو آپ ایکسیپٹ کر لیں، تو ہم یہاں پہ ایسے ایسے سوالات اٹھاتے ہیں. تو ہمیں اپنا بھی مائنڈ سیٹ یہ بنانا ہے اور اپنے فیملی ممبرس کو بھی یہ سکھانا ہے کہ کچھ بیسکس جو ہیں، جو بڑے اسٹرانگ فاؤنڈیشن پرنسپلز ہیں ہمارے دین کے، جن کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، اس میں ایکسیپٹنس ہوتی ہے. بس یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ہمیں ماننا ہے. اور پھر جب ہم اس بات کو مانتے ہوئے اپنا سفر شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ہمارے اندر جب ٹھہراؤ آ جاتا ہے نا، کئی جگہوں کو ہم نے ایکسیپٹ ہی کرنا ہے، کئی جگہوں کو ان ایکسیپٹنس کے ساتھ پریکٹسز اپنی ٹھیک کرنی ہے. کئی جگہوں پہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے ہیں، اس کو ماننے کے ساتھ اپنے تھاٹ پروسیس پہ کام کرنا ہے، اپنے ریلیشن شپس پہ کام کرنا ہے، وہیں سے ہمیں آنسرز ملتے ہیں. اور آپ نوٹ کریں گے کہ جو لوگ عقیدے میں مضبوط ہوتے ہیں نا، ان کو ہر آیت میں کوئی نہ کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے، زندگی کے بڑے سے بڑے چیلنج میں کوئی نہ کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے، وہ سیکھ رہے ہیں، لگاتار سیکھ رہے ہیں اور گرو کر رہے ہیں. اور جو لوگ نہیں مانتے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے منہ میں دین کے معاملے میں بٹر ٹیسٹ لے کر آ رہے ہیں اور تنگ ہو رہے ہیں اور اپنی قسمت پہ رو رہے ہیں، اور پریشانیوں کا جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے ان کا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ہمیں نا اس معاملے میں بہت محتاط ہونا ہوتا ہے، اسی لیے عقیدے کو پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اب جب ہم پڑھ بھی رہے ہیں اور ہم نے شروع کیا تھا، تو آپ دیکھیں گے کہ جب بھی ہم عقیدے کی کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو بہت بڑا چنک جو اس میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے. اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس بات بھی دیا جاتا ہے کہ کن باتوں کو ماننا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں وہاں پر وہ باتیں بھی بتائی جاتی ہیں جو نگیٹ کریں، افرمیشن اینڈ نگیشن ساتھ ساتھ چلتی ہے. ان باتوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ماننا ہے، یہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ کی ہیں، چاہے آپ کو سمجھ آتی ہیں یا نہیں آتی. دوسری بات، یہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ میں نہیں ہیں، چاہے آپ ان سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں آپ کو یہ بتا رہے ہیں. جب ہم اس معاملے میں کلیئر ہو جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا پتہ چلتا ہے، اور پھر جو اگلے مراحل ہیں نا وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں. یہ جو ابن تیمیہ ہیں، انہوں نے شروع میں یہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا ہے، یعنی وہ والے پوائنٹس اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم جانتے ہیں یا جن کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، جن کو ہم اپنی لائف سے ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں. اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو شاید ہمیں کنسیپچولی ابھی سمجھنا اتنی آئے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ بات بتائی ہے تو بس میں مان رہی ہوں. تو پوائنٹ نمبر 4 دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ نیک نیتی سے کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے رزلٹس وہ نہیں آتے، اور لوگ آپ کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اس بات پہ. ہم اس سے بھی پریشان ہوتے ہیں، ہم بار بار یہ کلیئرفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں میرا یہ مقصد نہیں تھا، میں نے یہ نہیں کیا تھا. اگر ہم یاد رکھ لیں، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. تو پھر ہم کہیں گے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. اور اس سے کیا ہوتا ہے، آپ اپنی فرسٹریشنز کو مینیج کر لیتے ہیں، اور وقت آنے پر آپ کو وہ صحیح چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. آخرت میں حساب آپ کی نیتوں سے ہوگا. بالکل، آخرت میں حساب آپ کی نیتوں سے ہوگا. اور پھر اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 58 کا حصہ آ رہا ہے، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. یقیناً اللہ تمہیں بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. گھروں میں مائیں بھی یہ کام کر رہی ہوتی ہیں نا، کہ جب ہمیں نصیحت کرتی ہیں تو پھر دیکھتی ہیں کہ ہم نے اس کے مطابق کام کیا کہ نہیں کیا. ٹیچر بھی یہی کر رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھے طریقے سے باتیں سمجھاتے ہیں. قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں ہمیں کلیئرٹی سے بتایا جاتا ہے کسی ریلیشن شپ میں کیسے انویسٹ کرنا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، آپ سے غلطی ہو جائے تو اپنے آپ کی امپرومنٹ کیسے کرنی ہے، ساری باتیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں. اور پھر کیا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، خوب دیکھ رہا ہے. تو ہمیں لوگوں کو جا جا کے اتنی گواہیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، بار بار اپنی سچائی، قرآن پہ ہاتھ رکھنا، قسمیں کھانا. آپ ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے اپنی بات کرتے ہیں، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ دیکھیں ہمیں تو مینٹل النس شروع ہو جاتی ہے کہ جی فلاں شخص کو میری بات نہیں سمجھ آ رہی. لیکن اگر آپ نے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کیا، آپ کہتے ہیں ریسٹ ایشورڈ، اللہ تعالیٰ ہے نا،
اللہ تعالیٰ کو تو میری نیت کا پتہ ہے. کبھی کبھی آپ دیکھیں ہمیں نا اندر سے ایسی گٹ فیلنگ ہوتی ہے کہ شاید میں اتنی فرسٹریٹڈ ہوں اس معاملے میں، میرے سے زیادتی ہو رہی ہے، میں کچھ معاملات کو صحیح طرح ڈیل نہیں کر پا رہی ہوں. اس میں بھی اگر آپ یہ بات یاد رکھ لیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے ایک کنورسیشن کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میری نیت تو اچھی ہے، ہو سکتا ہے میں اپنی فرسٹریشن میں کچھ معاملات کو غلط طریقے سے ہینڈل کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ میری مدد کریں، میرے رب میری رہنمائی کریں. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رہنمائی آتی ہے وہ بہترین ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں 5واں پوائنٹ آ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کا اثبات. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہاں پہ آ رہا ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ جو اللہ نے چاہا، کچھ قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے. سورہ الکہف کی آیت نمبر 39، جو یہ باغ والوں کا قصہ تھا، ٹھیک ہے، کہ جس میں ان کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اصل بات ان کو کہنا چاہیے تھی کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو طاقت ہے، قوت ہے، اس کو نہیں سمجھا، اور اس کو سمجھے بغیر انہوں نے جو ان کے دل میں سوچ آئی اس کے مطابق یعنی اپنی بڑائی جو تھی وہ بہت زیادہ وہاں پہ کی. اللہ تعالیٰ کا فرمان آ رہا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو جو لوگ ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے. یعنی اب یہاں پر ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں. اس آیت کو ویسے کمپلیٹ دیکھ لیتے ہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو جو لوگ ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکیں لیکن انہوں نے اختلاف کیا، تو بعض ان میں سے ایمان لے آئے اور ان میں سے بعض نے کفر کیا. اور اگر اللہ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، دیکھیں 2 دفعہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بارے میں آ رہا ہے، تو وہ باہم نہ لڑتے، اور لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 253 ہے. اچھا، یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ایک ارادہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایتھیسٹ ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں. اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں اگنوسٹکس. اگنوسٹک یہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ایک ہائر پاور ہے، ایک خدا ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، لیکن اس کے بعد سائنس نے یا سسٹمز نے ٹیک اوور کر لیا اور ان کو خدا کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ اب وہ جو خدا ہے نعوذ باللہ، وہ شاید ایک سائلنٹ کارنر میں ریسٹ کر رہا ہے، اپنی ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہے، اور یہ جو سائنسز ہیں یہ اب آپریشنل ہیں. اب آج کل کے دور میں وہ کہیں گے اے آئی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہیز ٹیکن اوور، سیلف آپریٹڈ ہے، آٹومیشن پہ چلی گئی ہے، اس کو ضرورت نہیں رہی ہے، وہ سسٹم اب خود سے چل رہا ہے. لیکن یہاں پر ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، جو ہمارا یہ کانسیپٹ بہت درست ہونا چاہیے، جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ چاہتا ہے تو وہ چیز ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی مختلف طرح کی ہے. مثلاً اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت ہے جس کو ہم کہتے ہیں کونی مشیت. یہ کون سا ارادہ ہوتا ہے؟ کون سی مشیت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے؟ جو پوری ہو کر رہنی ہے. اس میں وہ معاملات بھی ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو کئی دفعہ پسند نہیں ہوتے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کونی مشیت ہوتی ہے وہ مومن کے لیے بھی ہوتی ہے، وہ کافر کے لیے بھی ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ جی ہمیں سورج ملے گا، ہمیں سن لائٹ ملے گی، ہماری زندگی میں کچھ معاملات جو ہیں وہ ہوں گے، اور وہ ہوتے چلے جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ سارے معاملات درست ہوں. اچھا، دوسری مشیت جو اللہ تعالیٰ کی ہے اس کو ہم کہتے ہیں شرعی مشیت. اللہ تعالیٰ کا شریعت کے بارے میں ارادہ. شریعت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سسٹم دے دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے پسندیدہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں شریعت دی ہے ہم اس کے مطابق چلیں. اور یہ کمپلسری نہیں کہ یہ ہو جائے. ایک کونی ہے اور ایک شرعی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. کونی مشیت جو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے، اور ضروری نہیں کہ اس میں ہر چیز ہماری پسند کے مطابق ہو. جی، اب میں آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں. مثلاً ہمارا پیدا ہونا، یہ اللہ کی مشیت ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، یہ ہو کے رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے دیا کہ ہم اس کی بات مانیں یا نہ مانیں. ٹھیک ہے، پیدا کیا اور ہمیں اختیار دے دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانیں یا نہ مانیں. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت بھیج دی. ٹھیک ہے، اور جو شریعت ہے کہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن اس میں ہمیں چوائس دے دی کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں کو پک کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں کو پک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک بلینڈڈ سسٹم ہمیں دیا ہوا ہے، اور لوگ اس سسٹم میں بہت الجھ کے رہتے ہیں
کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں نماز پڑھ لیتا، اللہ تعالیٰ نے میری قدر میں نہیں لکھا ہوا. بچے آج کل کس قسم کی بحثیں کرتے ہیں. اور یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ کو ایموشنلی بلیک میل کر کے کام نہیں کروا سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ پہ جبر نہیں کر سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرواتا. اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے وہ راستے، وہ پوٹینشیلز، وہ سچویشنز لے کر آتا ہے. ہم سب کو ایکول اپرچونیٹیز کسی نہ کسی شکل میں ملتے ہیں نیکی کرنے کے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان میں سے کون سی اپرچونیٹیز کو پک کرتے ہیں. جیسے کئی دفعہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں یا اور افراد بھی اس طرح کی بات بھی کر لیتے ہیں آپ سے کہ اچھا چلیں جی ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اب ان کا کیا قصور جو کہ نان مسلم گھر میں پیدا ہوئے. پہلی بات تو یہ کہ ان کا حساب ہی اسی حساب سے ہونا ہے، اسی طریقے سے ہونا ہے، ان کی سچویشن کے مطابق. ہم اگر مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں ہمارا حساب اور طرح کا ہے. وہ لوگ جو نان مسلم انوائرمنٹ میں پیدا ہوئے ہیں ان کا حساب اور طرح سے ہے. لیکن اگر میں اکثر جب ایسے کوئی بچے پوچھتے ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ نے ریورٹس کی سٹوریز پڑھی ہیں. کئی دفعہ وہ ریورٹس جو ہیں وہ کسی مسلمان کو ملے ہی نہیں ہوتے. ان کے اندر ایک طلب ہوتی ہے اور وہ اس طلب کی وجہ سے ایکسپلور کرتے کرتے اللہ تک پہنچتے ہیں. وہ کیسے پہنچ گئے؟ وہ بھی تو پہنچتے ہیں. آپ ان کی سٹوریز پڑھیں، آپ صرف میری بات نہ سنیں، آپ ان لوگوں کی سٹوریز پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. میرے دماغ میں ایک سٹوری بہت رہتی ہے اور مجھے وہ بہت ہی فیسینیٹ کی تھی کہ ایک جو ریورٹ تھے وہ کہتے ہیں کہ میں چوری کر کے کہیں سے بھاگا اور پولیس میرے پیچھے تھی اور میں بھاگتے بھاگتے کسی لائبریری میں گھس گیا اور میں لائبریری میں کسی شیلف کے پیچھے چھپا ہوا تھا. وہاں مجھے سامنے کتاب نظر آئی، میں نے کھولی، وہ قرآن تھا، قرآن کی ٹرانسلیشن تھی. انہوں نے کہا میں نے وہاں سے کچھ پڑھنا شروع کیا اور مجھے لگا کہ اس وقت جو میری سچویشن ہے، سینیریو ہے، جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں، جس کی وجہ سے میں نے چوری کی، میں غلط کمپنی میں، مجھے اسی کی گائیڈ لائن مل رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے بس وہ اٹھا لیے، پڑھنی شروع کی اینڈ دیٹ چینج می. اب آپ امیجن کریں نا. تو بات یہ کہ اصل بات ہم نے یہاں پہ یہ سمجھنی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی کام زبردستی نہیں کروائے گا. بہت ساری آپ کو ایسی سٹوریز ملتی ہیں لوگوں کی. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل طاقت اللہ کی ہے. اسی لیے ہم ہر بات پہ کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ، ماشاء اللہ. یا اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے راستے کھولتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو بندوں کے لیے ہدایت ہی پسند ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کے راستوں کو بھی ہم سب کے لیے بہت آسان بنایا ہوا ہے. ہم اپنے لیے پرابلمز کریٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو بہت آسانی دی ہوئی ہے، ہمیں سمپل سا سسٹم دیا ہوا ہے. میں تو ہر ایک کو کہتی ہوں آپ لاجیکلی صرف سوچ لیں، آپ اللہ کی بات مانیں. اگر آپ کہتے بھی ہیں مجھے ریپلشن ہوتی ہے ریلیجس لوگوں سے، مجھے ریپلشن ہوتی ہے اس طرح کے کنٹرول سے، تو میں کہتی ہوں آپ لاجیکلی سوچ لیں، میڈیکلی سوچ لیں، سائیکولوجیکلی سوچ لیں، کسی بھی سائنٹیفک ایسپیکٹ سے سوچ لیں. دین اسلام جو ہے وہ آپ کو بہترین انسان ہی بناتا ہے. آپ کی لائف میں فزیکل ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ، ایموشنل ہیلتھ، ہر طرح کی جو ایریاز ہیں اس میں یو امپروو. کوئی ایسپیکٹ بتا دے جس میں آپ امپروو نہیں ہوتے. اگر کوئی یہ جواب دیتا ہے لیکن میں نے تو فلاں کو دیکھا تھا وہ ایسا تھا، میں کہتی ہوں نہیں، ڈونٹ لک ایٹ پیپل، ٹھیک ہے، لک ایٹ دین. آپ یہ تو نہیں کریں گے لیٹس سے آپ بیسٹ سے بیسٹ یونیورسٹی میں بھی جاتے ہیں، آئی وی لیگ یونیورسٹی میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی فیلیئرز ہیں، وہاں پہ بھی ڈرگیز ہیں، وہاں پہ بھی حرام کام کرنے والے بیٹھے ہیں، وہاں پہ بھی طرح طرح کے لوگ ہیں. تو آپ ان کو دیکھ کے تو نہیں آئی وی لیگ کوئی کالج چھوڑ دیتے یا کوئی اپنا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن چھوڑ دیتے. آپ کہتے ہیں نہیں میں تو وہاں پہ ہائی اچیور بنوں گا. تو آپ بھی کہیں ٹھیک ہے، دیر آر بیڈ ایگزامپلز ایوری ویئر. تو میں ان ایگزامپلس کو دیکھ کر اپنے لیے دین کا ڈیسیجن کیوں لوں؟ تو یہ چیز ہماری اسٹرانگ ہوتی ہے. پھر اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 آ رہی ہے، اور اس کا فرمان تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جاتے ہیں، مگر تم حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. ان اللہ یحکم ما یرید. ہم 100 باتیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں شکار کو کیوں ہمارے لیے مشکل بنا دیا، ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے. اچھا لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جب ہم عقیقہ کرتے ہیں تو ہم سر کے بال اترواتے ہیں کہ جی یہ بال ٹھیک نہیں ہیں، ان کو اتارنا چاہیے. تو پھر جسم پہ بھی تو بال ہیں، ان کو کیوں نہیں اتارتے؟ ہم اس قسم کی توجیحات لے کر آتے ہیں، اللاجیکل لاجک لے کر آتے ہیں. بھئی اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ والے بس بال اتارو، یہیں پہ اپنی سوچ کو روک لو نا. جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یہ اللہ کی گیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پورا سسٹم بنایا ہے. پھر اس کا فرمان سورہ انعام کی آیت نمبر 125 آ رہی ہے، فَمَن يُرِيدُ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ.
اور تو وہ شخص جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ نہایت گھٹا ہوا بنا دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ ہائکنگ پہ گئے ہیں کبھی؟ سانس چڑھ جاتا ہے، پھول جاتا ہے، دل بند ہو رہا ہوتا ہے، پیلپٹیشن شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دین کی بات سن کر ان کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ایکسپریشن دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کسی کا دل کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کسی کا دل بند ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ میم اس پہ بڑا وہ کرتے ہیں کہ اللہ، ہاں اللہ نے ہی میرے لیے دل بند کر دیا، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن ہم اس بات کو نہیں دیکھتے کہ اس نے اسباب کیا اختیار کیے۔ جیسے اگر ایک کلاس میں ملٹیپل اسٹوڈنٹس ہیں، ایک ایکسیل کر رہا ہے اسی ٹیچر سے پڑھتے ہوئے، اور دوسرا جو ہے اسی ٹیچر کی برائیاں کرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ ٹیچر اسٹرکٹ ہیں، پڑھاتی صحیح نہیں ہیں، وہ بہت زیادہ جی ہاں سمجھاتے نہیں صحیح، اور فیوریٹزم کرتے ہیں، شوہر سے لڑکے آتی ہیں، اور شادی نہیں ہوئی ان کی، اور ان کا موڈ خراب رہتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں۔ بٹ ٹیچر کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ٹیچر کہتی ہے کہ یہ بچہ پڑھتا ہے، یہ بچہ ٹائم پہ آتا ہے، یہ نوٹس بناتا ہے، یہ کلاس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، غور سے سنتا ہے، ایکٹیولی وہاں پہ انوالوڈ ہوتا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہوتا ہے۔ ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اپنے اینگل کو نہیں دیکھتے کہ اللہ کس کو ہدایت دے رہا ہے، وہ والا پوٹینشیل میں اپنے اندر لے کر آؤں۔ ہم پھر ان باتوں کو غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے بھیجا ہی اس امتحان کے لیے جو ہے ڈیسیژن میکنگ تو ہو چکی ہے، بالکل بالکل۔ اللہ نے عقل سمجھ بوجھ سب کو دی، ایکچولی بات یہ ہم وہ سوچنا نہیں نا چاہ رہے ہیں، نیگیٹو تھنکنگ ہماری ہماری بہت زیادہ نیگیٹو تھنکنگ بھی ہے، اور ہم اور باتوں میں بھی انگیج ہو جاتے ہیں۔ چھٹا پوائنٹ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی اپنی اولیاء کے لیے محبت اور مودت کا اس بات جیسا کہ اس کے شان کے لائق ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو ذکر کیا گیا، مودہ کی بات کی گئی ہے، تو مودہ جو ہوتا ہے وہ محبت سے بھی زیادہ ایک ہائی لیول کی ایک ایسوسیشن ہوتی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا ذکر کیا گیا محبت کا، اور وہ کیا ہے؟ اس کی شان کے لائق، جو اس کی شان کے لائق ہو، اور اس کا فرمان وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 195۔ پھر وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور احسان کرتے رہو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر سورہ حجرات کی آیت نمبر 9، اور انصاف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 7، سو جب تک وہ تمہارے لیے عہد پر پوری طرح قائم رہیں تو تم بھی ان کے لیے پوری طرح قائم رہو، بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب المتقین۔ پھر اس کے بعد سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والے، بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اور پھر اس کا فرمان سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں بہت ساری باتیں یہاں پہ سکھائی گئی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ہمیں کیا کیا بتایا گیا، مودہ۔ اب ہم میں سے ہر شخص کلیم کرتا ہے کہ مجھے تو اللہ سے بہت محبت ہے، اور میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے جن کے ایکشنز میں کافی زیادہ ٹیڑھ سا ہوتا ہے، وہ بیٹھ کے پتہ کیسے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں میرا ایکچولی اللہ تعالیٰ سے ایک ڈفرینٹ ہی کنیکشن ہے، اب میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں 2+2 کی کیلکولیشن دی ہے، اس محبت کا طریقہ کیا ہے، اس میں کرنا کیا ہے، اتنے فلاسفیکل اس میں تو ایٹیٹیوڈ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔ اب ماں کے سامنے بچہ بیٹھ کے کہے کہ اماں مجھے آپ سے ایسی کچھ محبت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، مطلب ویسے میں آپ کی بات نہیں مان رہی، ویسے جو میرا دل چاہ رہا ہے وہ میں کر رہی ہوں، ہاں محبت مجھے بہت ہے آپ سے، اور اس محبت کو میں کیسے ایکسپریس کر رہی ہوں، ایٹیٹیوڈ دکھا کر۔ اور ہاں جب آپ میری مطلب کا کام کریں تو پھر تو آئی لو یو، یو آر دا بیسٹ موم، آپ بس میری مرضی کے کام کرتے جائیں۔ تو یہاں پہ ہمیں کیا بتایا گیا، اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ جو احسان کی زندگی گزارنے والے ہیں۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ عدل کی بھی بات ہوئی ہے اور احسان کی بھی بات ہوئی، ان دونوں کا فرق ہم نے سمجھنا ہے۔ عدل کیا ہوتا ہے؟ عدل یہ ہوتا ہے برابری کا سلوک کرنا۔ اچھا برابری کا سلوک یہ نہیں ہے کہ آپ کا 4 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، 18 سال کا بچہ، اب ماں اسی بات پہ پریشان ہے، وہ کہتی ہیں جی وہ جو میرا 18 سال کا بچہ ہے نا، اب مجھے اس کو لیپ ٹاپ بھی دینا پڑ رہا ہے، ظاہر ہے اس کی اسائنمنٹس ہیں، اس کی یونیورسٹی کے کام ہیں،
اب میرا 4 سال والا بچہ کہتا ہے آپ نے بھائی یا بہن کو دے دیا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے رہے, اور ماں اس لیے پریشان ہے کہ میں تو برابری کرنی ہے, تو میں کیا کروں. تو ہمارے دین میں جو عدل ہے نا اس میں مساوات ہے. مساوات کیا ہے؟ برابری یہ نہیں ہے کہ بالکل ایک جیسا, برابری ہے ہر ایک کے مقام اور مرتبے اور سچویشن کے مطابق. 4 بچے ہیں میرے, سارے ایڈلٹس ہیں, لیکن میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہوں نا, تب یہ فائنینشلی اتنا نہیں ہوتا کہ میں ایک وقت جب ایک کی ضرورت پوری کر رہی ہوں تو باقی پھر اس میں آپ گنجائش ملتی. جی بالکل, مساوات میں یہ بھی ہے جو آپ کا سوال ہے کہ اب آخر 4 بچے ہیں, گرون اپ بچے ہیں, اب ہر کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ یہ چاہیے یہ چاہیے. اب آپ کے اتنے فائنینسز تو نہیں ہوتے ہیں, اگر ہوں بھی تو یہ تو نہیں ہے کہ اب آپ نے ایک کو نیا فون لے کے دیا تو آپ باقیوں کو بھی لے کے دیں, کیونکہ باقیوں کی سیلف اسٹیم لو نہ ہو جائے. چھوٹے بچے کو اس کے ٹائم پہ آئی فون 4 لے کے دیتے ہیں, جب چھوٹا بچے کی باری اس ایج میں آتی ہے تو بڑا کہتا ہے اس ایج میں میرے پاس تو یہ تھا. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے کہ بھئی حالات چینج ہو جاتے ہیں, سچویشنز بدل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, جب میرا بڑا بچہ تھا تو تب فیس بک بھی مشکل سے تھا, اور انسٹا اور ٹک ٹاک اور یہ چیزیں, ریلز تھی ہی نہیں. اچھا اب وہ بچے آ گئے ہیں تو وہ چیزیں ایسی آ گئی ہیں, ان کا اٹینشن اسپین اور کم ہو گیا ہے. تو حالات, جیسے میں نے کہا, حالات کے مطابق, سچویشن کے مطابق. بندہ خود پریشر لے رہا ہوتا ہے کہ میں اس پہ اسپینڈ اتنا کر رہی ہوں اور باقیوں کو میں اس وقت نہیں کچھ کر رہی ہوں. دیکھیں, آپ اگر فیوریٹزم کے لیے نہیں کر رہے, علاج کے لیے یا کسی آپ کو واقعی جینوئنلی فیل ہوتا ہے, آپ نے 1-2 لوگوں سے مشورہ بھی کیا ہے, کوئی امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے, آپ نے اس پہ استخارہ بھی کیا ہے, اور آپ کا دل مطمئن ہے, غلطی تو ہوگی نا, ہم پرفیکٹلی تو نہیں کوئی ڈیسیجن لیں گے. پریشر کو مطلب نہ لیں. جی بالکل پریشر نہ لیں. بچے کی بعض وقت بچے ہی دے رہے ہوتے ہیں, خود ہی بندے کو آ رہتا ہے کہ اچھا میں اس کو اتنا کر رہی ہوں, اس کو میں بھی نہیں کر رہی ہوں. تو آپ کو کبھی کبھی سچویشنلی ایک بچے کو آپ کی زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے, لیکن ہمیں یہ ضرور پھر بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم بیلنس ضرور اسٹرائک کر رہے ہوں. اور اگر کوئی بچہ یا کوئی دوسرا انسان, جب ہم عدل اسٹیبلش کر رہے ہیں اپنے گھروں میں, وہ کمپلین کر رہا ہے تو اس کی کمپلین کو تھوڑا کریٹیکلی دیکھ لینا ہے کہ میرے اینڈ سے کوئی چیز مس آؤٹ تو نہیں ہو رہی. کبھی کبھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے سگنل ملتا ہے نا کہ کوئی دوسرا انسان ہمیں کچھ بتا رہا ہوتا ہے, تو ہم ضرور کریٹیکلی دیکھ لیں کہ اگر مجھے لگ رہا ہے کہ کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے تو میں تھوڑا سا بیلنس کریٹ کر لوں. بچے ہیں, بڑے ہیں, کوئی بھی ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم عدل مطلب اور چیزوں میں کر رہے, مطلب ایک بچے کے ساتھ اگر آپ کریں تو دوسرے کا کہیں اور پہ کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. ایسے بھی ہے کہ مطلب ایک کی ضرورت ہو سکتی ہے فائنینسز میں, ایک کی ضرورت ہو سکتی ہے کوئی ایموشنل نیڈ میں, ایک کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ جی اس کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات کرنی ہے, کوئی مشورہ اچھا دینا ہے, ایک کو کہیں آپ نے کسی اور ایکٹیویٹی میں انگیج کرنا ہے. تو مساوات یہی ہے کہ ہم اس میں دیکھیں کہ نیڈ کیا ہے. برابری کا سلوک جو ہوتا ہے وہ نیڈ بیسڈ ہوتا ہے. اس میں لوگ وہ ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں نا کہ وہ جو بندہ آیا تھا اس نے کہا تھا میں اپنے فلاں بیٹے کو غلام دے رہا ہوں, تو نے کہا آپ نے باقی کو دیا, انہوں نے کہا نہیں کیونکہ میں تو گواہ نہیں بنتا. دیکھیں حدیث میں جب آیا نا تو اس میں یہ کہ آپ کو کانشیس کیا جاتا ہے نا. جیسے دیکھیں فار ایگزامپل عید کا موقع آتا ہے, ٹھیک ہے, اس زمانے میں غلام تھے, اب ہمارے کی عید کا موقع آتا ہے تو آپ صرف ایک بچے کو کپڑا دے دیں, تحفہ دے دیں عید کا, باقیوں کو نہ دیں. آپ کی یہ افورڈنگ ہے تو چلو چھوڑو, ان کو نہیں دیتے, صرف اس کو دے دیتے ہیں. نہیں, ایسے کسی موقع پہ جب ضرورت ہوتی ہے تو آپ سب کا خیال کر لیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر کسی ایک کی نیڈ ہے تو پھر باقی لوگوں کو کانفیڈنس ملیں کہ بھئی مجھے اندازہ ہے کہ مجھے آپ کو بھی شاید ادھر فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, لیکن مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت اس کی نیڈ ہے. جب ہم لوگوں کو بتا کے انگیج کر کے اس پہ بات کرتے ہیں تو پھر لوگ سمجھتے بھی ہیں, ان کے اندر بھی بالکل کمیونیکیٹ کر کے ان میں ایمپتھی بھی آتی ہے. تو اس طرح سے ہم بات کر کے ذرا ایک کلچر سے ہی جو ہے اس کو کریٹ کرتے ہیں.